فرمایا سود کا بازار گرم ہوگا. سود کا بازار اتنا گرم ہے آپ کے سامنے کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ سود سے بچنا مشکل ہے. فرمایا کہ ایک دوسرے سے اصل چلائیں گے. اب جتنے بھی ہمارے کنونشنل بینک ہے ان سب کا مدار اسی کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں اور پھر آگے وہ لوگوں کو ادھار دیتے ہیں. تو ادھار دیتے ہیں، جس کو ادھار دے رہے ہیں اس کو 20% سود پہ ادھار دیتے ہیں، اور اس میں سے جب 20% کو ملتا ہے جو پیسے جمع کرانے والا ہے اس کو 5% دے دیتے ہیں، کبھی 10% دے دیتے ہیں. اور یہ ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے اوپر پورے ملک کا مدار چل رہا ہے. تو اب ہر شخص اس میں ملوث ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کاروبار چلائیں گے انسٹالمنٹس کے نام پر. جناب موٹر سائیکل انسٹالمنٹ پہ مل رہی ہے، جناب فریج انسٹالمنٹ پہ مل رہا، موبائل انسٹالمنٹ پہ مل رہا، اس کے اندر سودی شرطیں موجود ہوتی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ لے کے آ رہے ہیں. فرمایا کہ مسجدوں کو راستے بنائیں گے، یعنی مسجدوں میں سے گزریں گے، گزر کے ایک طرف سے دوسری طرف چلے جائیں گے، شارٹ کٹ مار لیں گے، کام کے لیے جائیں گے لیکن وہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے. یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر پھر واپس حیرت کا اظہار کیا اور عرض کرتے ہیں کہ میرا باپ اور میری ماں آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے سلمان اس وقت شیروں کے چمڑوں کی بچھانے کی گدی بنائی جائے گی. یعنی لوگ جس پہ بیٹھیں گے عمرہ لوگ، وہ فخر کے ساتھ اپنے گھروں میں کوئی چیتے کی کھال بچھا کے بیٹھا ہوگا تو کوئی شیر کی کھال بچھا کے بیٹھا ہوگا. اور آج ہمارے یہاں پہ یہ چل رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں شیر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس شیر ہے. یہ سارے کے سارے یعنی کفار کے طریقے ہیں جن پہ وہ فخر کیا کرتے تھے. آج مسلمانوں میں یہ طریقے آ گئے ہیں. فرمایا میرے امتی سونے کے زیور اور ریشمی لباس پہنیں گے. تو یہ بھی ہمارے یہاں پہ چل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ ٹیلی ویژن پہ جو اداکار آتے ہیں اور ان کے عام محفلوں میں دیکھیں، چینیں پہنی ہوتی ہیں انہیں سونے کی، گلے میں چینیں ڈالی ہوتی ہیں معاذ اللہ، اب تو کانوں میں بندے بھی ڈالنے لگ گئے ہیں. اس قسم کے کام بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی سونے کے. اور فرمایا کہ ریشمی لباس، اور یہ بھی عام بات ہو چکی ہے. خون ریزی کو معمولی بات سمجھیں گے. تو اب یہاں پہ قتل ہونا ایک عام سی بات ہے. آپ کو معلوم ہے ایسے دور ہمارے یہاں پہ گزر چکے ہیں کہ صبح 10 مارے جا رہے ہیں، شام کو 10 مارے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی مارا جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا شراب خوری عام ہوگی، اور شراب خوری کے حوالے سے اس کا عموم بھی اتنا عام ہے کہ شراب خوری کو روکنے کے لیے خود ایک مرتبہ ہندوؤں کے ایک لیڈر نے ہماری اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی کہ جناب شراب کو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کو بند کر دیا جائے. تو دیگر جو مسلمان اسمبلی کے ممبران تھے انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، اس پہ پابندی نہیں لگایا جائے. حالانکہ وہ غیر مسلم ہو کے پابندی لگانے کی بات کر رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ ہم لوگ کم پیتے ہیں. یہ جو مسلمانوں کے جو عیاش طبقہ ہے، جو دولت مند طبقہ ہے، جو بے دین طبقہ ہے، وہ لوگ اپنے گھروں میں یہ شراب رکھتے ہیں اور ایک ایک دن کے اندر ان کے یہاں پہ ڈرائنگ روم بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس ملنے کے لیے جو آتے ہیں تو ان کو چائے یا شربت پیش نہیں کیا جاتا، ان کو شراب پیش کی جاتی ہے. ایک ایک دن کے اندر لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ روپے کی شرابیں ان کی ضیافت کے اندر خرچ کر دی جاتی ہے. یہ معاملات چل رہے ہیں یہاں پہ. فرمایا کہ گانے بجانے والی، یہاں پہ تو باندیوں کا ذکر آیا لیکن عورتوں کا میں کہتا ہوں، گانے بجانے والی عورتیں اور سرور گانے عام ہوں گے. اب ہمارے یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ان کو آرٹسٹ سمجھا جاتا ہے اور لوگ ان کے فین ہوتے ہیں، اور جب کسی گانے بجانے والی عورت کا ذکر آتا ہے کہ فلاں فنکشن میں وہ آ رہی ہے، لوگ جو ہے دوڑے دوڑے وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ایسے گانے بجانے والی، اور وہ ان کی ہر طرح سے خدمت کرتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا. اور عورت امور تجارت میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، یعنی شوہر تجارت کر رہا ہوگا مگر عورت ساتھ مل کے اس کاروبار کو چلائے گی. یہ بات بھی ہمارے یہاں پہ ہو چکی ہے. اگرچہ کہ فی نفسی اگر عورت پردے میں رہتے ہوئے اگر شوہر کا ہاتھ بٹاتی تو برا نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی علامتوں میں بیان کیا کہ یہ کام بھی بہت عام ہو جائے گا. پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں میری ماں اور میرا باپ آپ پہ قربان ہو، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے سلمان اس وقت دمدار ستارہ ظاہر ہوگا. اب دمدار ستارہ جو ہے
ہزاروں سال بعد ظاہر ہوتا ہے، اور ابھی پچھلے چند سال پہلے ظاہر ہو چکا ہے۔ باقاعدہ اخبارات میں اس کی خبر آئی تھی، اور لوگوں نے اس کو دیکھا، دمدار ستارے کو، اور سبحان، اور فرمایا کہ اور رویبدہ بولے گا، ربیدہ بولے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ربیدہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ عوام میں وہ بولے گا جو کبھی نہ بولتا تھا، یعنی وہ لوگ جن کو بولنے کی عادت نہیں تھی وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ تو حضرت یہ فیض ملت حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، جیسے وہ لیڈر جو ووٹوں کے دوران تقریر کرتے پھرتے ہیں، جبکہ پہلے وہ خاموش طبع تھے، پھر اب ان چکر میں وہ بہت بولنے لگ گئے، اور فرمایا کہ مرد موٹاپے کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس کو بولیں گے یہ تو حقیر ہے، موٹا آدمی ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن کو گانے کی طرز پہ پڑھا جائے گا، اور یہ بھی کہیں کہیں دیکھنے میں آ رہا ہے، بلکہ میوزک کے ساتھ بھی پڑھا جانے کا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تو باقاعدہ دھن بنا دی ہے، یعنی وہ قصیدہ بردہ شریف مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً، اس کو دھن بنا کے ٹیلی ویژن پہ چلائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ فیصلے بیچے جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ آپ مٹھی گرم کر دیں، فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، اور فرمایا کہ پولیس اور فوج وغیرہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ نبی علیہ السلام باقی حدیث میں لفظ ہے شرطہ، اور تو شرطہ کا لفظ یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پولیس و فوج کے لیے۔ آج یہ عام ہے، بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں